حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے عیسائی تھے اور پھر مسلمان ہوئے، یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے دجال کو بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے اور شام سے مدینہ آنے لگے تو اپنے ساتھ چند قندیلے اور تیل لیتے ہوئے آئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے مسجد نبوی میں ان قندیلوں کو لٹکا دیا۔ شام ہوئی تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قندیلوں میں تیل ڈال کر ان کو روشن کر دیا۔ آپ علیہ السلام جب شام کو مسجد نبوی تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد نبوی روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور صحابہ سے پوچھا کہ یہ روشنی کس نے کی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تمیم داری نے یہ روشنی کا انتظام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی اور اس موقع پر فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا داماد بنا لیتا۔ تو اسی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کی ایک بیوہ بیٹی تھی۔ آپ نے ان کا نکاح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ فلسطین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عینون حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الاٹ کر دیا تھا۔ یہ فلسطین میں رہتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے انہیں مدینہ آنے پر مجبور کر دیا اور یہ پھر واپس مدینہ تشریف لے آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ پھر مدینہ ہی میں رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ شام چلے گئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اپنے گھوڑے کو دانہ کھلا رہے تھے تو آپ کے ارد گرد لوگ بھی جمع تھے۔ تو ایک دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ان لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو دانہ کھلا دیتا؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک ان میں سے کوئی بھی دانہ کھلا سکتا تھا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو اپنے جانور کو چارہ کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر دانے کے عوض اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔